نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامعہ مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع 3 موضوعات پر کا مجموعہ ہے جس میں ہم، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں، یہ 3 چیزیں موضوعات کے حصے میں رہیں گی اور بالترتیب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ ہم کون ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے کیا شرف عطا فرمایا ہے اور ان میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے اور اس نعمت کو کیا کہتے ہیں، اور اس نعمت کے مل جانے پر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اور آگے ہماری کیا کیا ہم پر ذمہ داریاں ہیں، اس پر آج گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے موضوع کا پہلا حصہ ہم دیکھیں گے کہ پہلے حصے کے اندر ہم پر بات کی گئی ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم بحیثیت انسان اگر اپنے آپ پر دیکھیں اور غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب پر اپنی خاص کرم نوازی کی ہے، ہم سب کو اپنے احسانات عطا فرمائے ہیں، ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب بحیثیت انسان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ ہم پر کیا۔ سب سے پہلے ہم انسان ہونے میں سب سے منفرد ہیں۔ اللہ رب العزت کا طرز تخلیق ہمارے ساتھ الگ ہے اور باقی پوری کائنات اور مخلوق کا ان کو بنانے کا پیٹرن اللہ رب العزت کا الگ ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے جب پوری کائنات کو تخلیق فرمانا تھا اور مخلوق کو تخلیق فرمانا تھا، جس کے اندر حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ساری مخلوق جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمانی تھی تو اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے ان یقولا، اسے کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات، زمین آسمان جو میں نے ابھی بول چکا، ساری کائنات اللہ رب العزت نے اسی پیٹرن پر تخلیق فرمائی ہے، وہ کن کا لفظ استعمال کیا، فیکون تو وہ ہو جاتا۔ زمین آسمان ہر چیز اس میں شامل ہے، لیکن جب انسان کو تخلیق فرمایا تو فرمایا خلقت بیدی، کہ انسان کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے۔ یہ انسان کو شرف عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنانا تھا تو اس کا طرز تخلیق الگ تھا، وہ کن کی شان کا مالک تھا، کن کا لفظ استعمال کیا اور فیکون، وہ ساری چیزیں بن گئیں۔ لیکن جب انسان کو تخلیق فرمایا تو فرمایا خلقت بیدی، انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ جب انسان کو تخلیق فرما دیا تو فرمایا
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب انسان کو تخلیق فرمایا اپنے دست قدرت سے بنایا انسان کو، اور اپنے ہی دست قدرت سے انسان کو سجایا بھی ہے، انسان کو بنایا بھی، انسان کو سجایا بھی، پھر اس کے بعد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونکی، اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو تخلیق کا طرز اپنایا ہے یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، اور انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، ہم بحیثیت انسان ہم نے آج غور کرنا ہے۔ جب تخلیق کا طرز عمل مختلف اور منفرد ٹھہرا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات کو اسی انسان کے تابع کر دیا، اسی انسان کے تابع کر دیا، اب ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ الغرض چاند، سورج اور ستارے اور ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر فرما دی، اور فرمایا جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، تمہاری تابع کرنے کے لیے اس کو بنا دیا ہے، تمہاری خدمت کے لیے بنا دیا ہے۔ تو اس لیے کیا خوب کہا تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو یہ سارا جہان اللہ رب العزت نے انسان کی پھر خدمت کرنے کے لیے بنا دیا۔ تو ہم بحیثیت انسان اپنے اوپر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے جب انسان کو عطا فرمائی، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، وہ ہے اللہ رب العزت نے ہم سب کو حضور کا امتی بنایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، بلکہ ہم سب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کا سایہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کا سایہ ہے۔ یہ میں چھوٹی بات نہیں، چھوٹا منہ بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک واقعہ یوں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہیں، اور باہر سے تورات پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں میں تورات کے کچھ صفحے ہیں، اور کچھ صفحوں کو پڑھ کر وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تورات کو پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب تورات کو سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ آواز سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، اور آپ حجرے مبارک سے باہر نکلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم تو تورات پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج آ جائیں، وہ اب یہ تورات نہیں پڑھیں گے بلکہ مصطفیٰ پر نازل شدہ کتاب قرآن پاک پڑھیں گے، کیونکہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب جو شریعت ہے شریعت محمدیہ ہے، اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی انبیاء اب آ جائیں گے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ تمام امتوں میں سے میرے حصے میں تم امت آئی ہو، اور میں تمام انبیاء میں سے تمہارے حصے میں نبی آیا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر روحوں سے خطاب فرمایا تھا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہیں بھی خاص کر دیا فلاں نبی کے لیے، تمہیں بھی خاص کر دیا فلاں نبی کے لیے، ہر امت کو خاص کر دیا اپنے اپنے نبی کے اعتبار سے، جس جس امت نے اس نبی کے دور میں آنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی خاص کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا۔
تو یہ شرف اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کیا ہے، اور پھر ہم تو انسان ٹھہرے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ خطاب اور موضوع کا وہ ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین دین اسلام ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھنا چاہوں گا۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اب کچھ بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں دین اور مذہب کو ایک چیز سمجھتے ہیں۔ دین اور مذہب میں فرق سمجھیے گا۔ دین ہوتا ہے لامحدود اور مذہب ہوتا ہے محدود۔ دین اجتماعیت اور کلیت کی بات کرتا ہے، جبکہ مذہب انفرادیت کی بات کرتا ہے۔ دین کے اندر عبادت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اقتدار بھی ہے، آئین بھی ہے۔ الغرض دین اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اور وہ لامحدود ہے، جبکہ مذہب کے اندر چند چیزیں ہیں جس کے اندر کیا ہے؟ عقیدہ شامل ہے اور عبادت شامل ہے۔ تو دین اللہ رب العزت نے ہم سب کو، ہمارے سب کے لیے دین کو پسند فرما دیا، اور اس کا جو ہم سب کے لیے جس چیز کا انتخاب فرمایا اس کے لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب اسلام آ چکا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جب اسلام آ چکا ہے، تمہیں اسلام کے بارے میں خبر مل چکی ہے، تو فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں نکلے گا یا اس کو تلاش کرے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں جو دین دیا ہے وہ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا فرما دی ہے۔ اور پھر یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آج 1450 سال گزر چکے ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ آج کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مستشرقین میں سے ہو، اورینٹلسٹکس ہو، یا جو بندہ بھی ہو، کتنا بڑا مفکر ہی کیوں نہ ہو، مدبر ہی کیوں نہ ہو، سائنسدان اور فلسفر ہی کیوں نہ ہو، آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد ماضی میں، حال میں اور آئندہ آنے والے مستقبل کے اندر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں سوال اٹھایا تھا اور فلاں سوال کا مجھے جواب اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ بندہ کوئی بھی سوال کرنے والا ہو، سوال کرے تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے کہ دین اسلام اس کو اس کے سوال کے مطابق جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے وسعت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، حدیث کے پڑھنے والے ہیں اور اس میں گہرا مطالعہ رکھنے والے ہیں، وہ پھر ایسی شخصیات کو جواب دیتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ دین اللہ رب العزت نے اس کو وسیع بنایا ہے۔ لیکن افسوس آج ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ ہم نے دین کے اندر اس کی چند جزیات کو پکڑ لیا اور ایک مذہب کے اندر محدود ہو کر رہ گئے۔ ہم نے صرف اس چیز کو سمجھ لیا کہ ہم نے بس عبادت کرنی ہے اور یہی دین ہے، نماز پڑھنی ہے بس یہی دین ہے، اور اسی کے گرد ساری زندگی گھومتے رہتے ہیں اور حقیقت اسلام سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے کیا خوب کہا تھا کسی نے، تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ دوستان محترم، ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا کہ ہمارے اندر جو تنگ نظری آ چکی ہے، تعصب آ گیا ہے، قوم پرستی آ چکی ہے، دین اس چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کہتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو صرف اپنے لیے نہ مانگو بلکہ اپنی تمام مسلم کمیونٹی کے لیے مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی وجہ ہے بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اہدنی نہیں کہتا، اہدنا کہتا ہے۔ اے مالک کائنات ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ تو یہ وجہ ہے کہ دین اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، اور ہم نے بھی آج
اس درس سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے تنگ نظری نہیں رکھنی بلکہ دین پر عمل کرنا ہے، اور دین کا ایک پہلو صرف مذہب کو نہیں لینا بلکہ دین کے اندر جتنی چیزیں شامل ہیں ہم نے ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام جیسی نعمت عطا فرما دی، اب جب ہمیں دین اسلام کی نعمت مل گئی تو ہم پر ذمہ داری بھی کچھ آتی ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ وہ اور دور تھا کہ جب لوگ زمانہ جاہلیت میں رہتے تھے، جن کے اندر کوئی وسعت نہیں تھی، جن کے دل تنگ ہو چکے تھے، جن کی زندگیاں اندھیروں میں ڈوب چکی تھیں، اور دین اسلام نے ان کی زندگی میں نور اور اجالے کا کام کیا۔ دین اسلام نے ان کی زندگیوں کو ایک راستے پر لگایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے راستہ عطا فرمایا ہے، ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا مقصد عطا فرمایا۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم سب پر ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین کے ماننے والے ہیں، اور دین کے ماننے والوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا، مخلوقات میں سب سے عظیم بنایا، اور پھر ان مخلوقات میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو بھی سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی، وہ ہے دین اسلام کی نعمت۔ اب دین اسلام کی نعمت عطا فرما دی، ہم سب اس پر اپنے اپنے لحاظ سے طریقے سے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری، چند ذمہ داریوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے تعمیل دین۔ کیا ہے؟ بولیے گا، کیا ہے؟ تعمیل دین، یعنی دین پر عمل کرنا۔ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ زبان سے اقرار کر لیا ہے، اب عملی طور پر دین کو بطور اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ عملی طور پر حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں، وہ دین پر کس طرح سے عمل کر رہے ہیں کہ راتوں کو جاگ کر مصلی پر قیام فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہاں پر سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا۔ کتنا تھوڑا؟ مالک کائنات فرمایا نصفہ، آدھا کر لو، او انقص، یا اس سے بھی کم کر لو، منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم کر لو۔ تو پھر فرمایا کہ اے حبیب، آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ رات کا ایک حصہ مقرر کر دیں، اس میں نماز پڑھا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کی زندگیاں حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہوئے ایسی ہو گئیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس طرح سے ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں کتنے مہربان ہیں، آپس میں کتنے مشفق ہیں، آپس میں کس قدر ایک دوسرے سے محبت فرمانے والے ہیں۔ تو آپ ان کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کی رسول کے جو ساتھی ہیں ان کو دیکھو گے، تراہم رکعن، وہ رکوع کرتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کس کی خاطر؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو عبادت سے بھری پڑی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات، جس نے کل اپنی امت کی شفاعت کرنی ہے، ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ راتوں کو جا کر قیام کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، آج ہم سب کو اپنی عبادت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج اپنی عبادت کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ عبادت کا یہ عالم ہے، دین پر عمل اس طرح سے فرماتی ہیں کہ آپ رات کو مصلی پر بیٹھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کرتی ہیں، اور عبادت کرتے ہوئے جب سجدے میں جاتی ہیں، پہلا سجدہ کرتی ہیں، سجدے میں تسبیحات اتنی ہوتی ہیں، اتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے کہ یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان فجر شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ فوراً سجدے سے اٹھتی ہیں اور عرض کرتی ہیں مالک کائنات،
تیری فاطمہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا، اے مالک کائنات تیری راتیں چھوٹی ہیں، فاطمہ کا سجدہ لمبا ہے۔ دوستان محترم، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ آج ہم دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ پر دین کو عملی طور پر نافذ کر دیں۔ اور اس کے بعد ہم پر جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ہے کہ جب ہم نے دین کو سمجھا، دین کو سیکھا، پھر اس کے بعد خود اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، پھر دوسری ذمہ داری یہ آتی ہے کہ تبلیغ دین، دین کی اشاعت کرنا، دین کی ترویج کرنا اور دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری سوچیں یہاں پر پہنچ چکی ہیں کہ یہ جو محراب و منبر کے وارث علماء ہیں، صرف ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچ جاتی ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو باقی لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ دین کا ایک جزو ہے۔ اس کے بعد جو آخری اور ان دونوں سے بڑی، سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہے اقامت دین۔ کیا ہے؟ بولیے گا، کیا ہے؟ اقامت دین۔ اب اقامت دین کا مفہوم جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا، جس طرح سے اقامت صلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا، اسی طرح سے دین کو قائم کرنا ہے۔ اب نماز قائم کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ بس نماز پڑھ لی تو نماز قائم ہو گئی۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو پڑھا جائے، اور نماز کو پڑھتے وقت اس کے آداب اور اس کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کا پیغام اور اس کے مقصد کو سمجھا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نماز کی جو تعلیمات ہیں اس کا رنگ تمہاری سیرت اور کردار سے نظر آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پانچویں جو چیز ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر جو بے نمازی ہیں ان پر تک جا کر یہ نماز کا پیغام پہنچانا جائے اور ان کو مساجد میں لے کر آیا جائے۔ یہ نماز کو قائم کرنا ہے، یہ اقامت صلاۃ کہلاتی ہے۔ اب یہ دو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی مفسرین کرام کے اقوال کی روشنی میں، جو انہوں نے بیان فرمایا کہ نماز کی آداب اور شرائط اور اس کی تعلیمات اور اس کے مقاصد کو سمجھا جائے اور لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، اور معاشرے کے جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو نماز کی رغبت دلائی جائے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اب دیکھیے گا، اب آپ کے سامنے ایک تعریف رکھ دی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اقامت دین کیا ہے۔ اقامت دین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے خود آ کر مسجد میں نماز پڑھ لی تو دین قائم ہو جائے گا۔ اقامت دین کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ لی تو یہ دین قائم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سے دین تمہیں مساجد میں نظر آتا ہے، مسجدوں کے اندر تمہیں دین نظر آتا ہے، اسی طرح سے دین تمہیں بازاروں پہ بھی نظر آئے، اسی طرح سے دین تمہیں تمہارے گھر میں بھی نظر آئے، اسی طرح سے دین تمہیں تمہارے معاشرے کے اندر بھی نظر آئے۔ تو عملی طور پر جو نفاذ ہے دین کا، اسے اقامت دین کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے دین کو قائم کرنا ہے، کہ دین تمہیں عدالتوں میں بھی نظر آئے، دین تمہیں پارلیمنٹ میں بھی نظر آئے، اور دین تمہیں بین الاقوامی سطح پر بھی نظر آئے، تب جا کر اقامت دین مکمل ہو سکتی ہے اور ہمیں ہماری ذمہ داری پوری ہوئی نظر آتی ہے۔ آج دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کون کون ہیں جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ کچھ طبقات جو ہیں صرف ایک جز کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرے طبقات ایک جز کو پکڑ لیا، حقیقت میں وہ مذہب کو تو پھیلا رہے ہیں، دین کو نہیں پھیلا رہے۔ دین کو پھیلانا کیا ہے کہ جہاں پر نماز کی تبلیغ کی جائے وہاں پر چوری سے، کرپشن سے، سود سے روکنے کی بھی تلقین کی جائے، وہاں پر عدالتوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اور بین الاقوامی سطح کے اندر جا کر یہ پیغام پہنچایا جائے کہ حقیقی دین ہے کیا۔ حضرت امام حسین کربلا کو دیکھیں تو ہمارے سامنے وہ ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کس طرح سے یزید نے خط لکھا اور کہا امام حسین آپ ایسا کریں کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے نانا کے دین کو پھیلائیں، اللہ اللہ کریں، تسبیح پڑھیں اور پیری مریدی شروع کریں اور یہ کام کریں جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک ٹھوکر پر ہزاروں بادشاہت قربان،
ان کو اقتدار کا لالچ نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ دین کا حقیقی پیغام جہاں سے پہنچنا ہے وہ دین کو مسجدوں میں بھی قائم کرنا ہے اور وہاں پر طرز حکمرانی پر بھی قائم کرنا ہے۔ تو بندہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، دین تب نافذ نہیں ہوگا، بلکہ مسجدوں سے، خانقاہوں سے باہر نکل کر رسم شبیری ادا کرنا ہوگی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری میں سے ہے۔ دین کو ایک محدود سطح پر ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ لامحدود سطح پر دیکھنا ہے۔ یہ کام مذہب کا ہے کہ جو محدود ہے، اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا تھا تمہارے لیے مذہب کو پسند نہیں کیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ ہمارے سب کے سامنے ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا۔ ہم کون ہیں؟ انسان ہیں، اور انسانوں کے اندر پھر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی، وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ذمہ داریوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔